نہایت قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، ماہ رمضان المبارک کا آج چوتھا اور آخری جمعہ ہے، اور اس جمعہ کو عوامی اصطلاح یا عوامی زبان میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ قرآن حدیث میں اس جمعے کا یہ نام مجھے نہیں ملا ہے، لیکن عوام کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں۔ اور الوداع کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنے والا جمعہ۔ گویا کہ یہ ماہ رمضان کا الوداعی اختتامی جمعہ ہے، اور یہ جمعہ ماہ رمضان کو رخصت کرنے والا ہے، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کے اندر ماہ رمضان کی ایک محبت، ایک عظمت، ایک فضیلت، مسلمانوں کی چاہت اور رغبت وہ پوشیدہ ہے اس لفظ کے اندر۔ گویا کہ مسلمان رمضان کی وہ جو بہاریں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی اور اپنی زندگیوں میں ماہ رمضان کو گویا کہ انہوں نے پایا، ہزاروں رحمتوں برکتوں کے ساتھ ماہ رمضان آیا اور وہ رخصت ہونے والا ہے۔ آج مسلمان کے جذبات، کیفیات مچلتے ہیں کہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں اب ہم سے رخصت ہونے والی ہیں۔ جہاں اللہ کا سارا روحانی نظام متحرک تھا اور رمضان کے اثرات اور برکات جنتوں تک پہنچے اور جنتوں کے دروازے کھل گئے، جہنم تک پہنچے رمضان کے اثرات تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ملائے اعلیٰ کہ فرشتوں تک یہ اثرات پہنچے، اللہ کے عرش تک یہ رمضان کے اثرات پہنچے کہ اللہ نے فرشتوں سے فرما دیا ماہ رمضان آ چکا، میری تسبیح و تہلیل چھوڑ دو، زمین پر اترو، جا کر میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ قانون رحمت اس طرح طے ہوا کہ ایک نفلی عبادت تم کرتے ہو، فرض کے برابر اجر و ثواب تمہیں ملتا ہے۔ غیر رمضان میں ہزاروں نفل پڑھ لو، نفل رہیں گے، فرض کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ ایک فرض ادا کرو، 70 فرضوں کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ رمضان میں تم سو جاؤ، تمہیں تسبیح و تہلیل کا ثواب ملے گا۔ تمہارا سونا بھی عبادت۔ رمضان کے علاوہ سو جاؤ نا تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ سو گئے، نہ نیکی کمائی اور نہ خدا نخواستہ گناہ کمایا کہ
وبال اور عذاب ہو، نہ نیکی کمائی کی ثواب ہو۔ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے تمہارا۔ روزے دار کے منہ کی بو جس سے انسان نفرت کرتا ہے، اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ پھر لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہر امت کی جو عمر ہے وہ اپنے نبی کی اوسط عمر کے مطابق ہوتی ہے۔ پہلے انبیاء کی عمریں زیادہ تھی، ان کی امتوں کی عمریں بھی زیادہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ اسی مناسبت اور اسی لحاظ سے اس امت کی اوسط عمر یہی ہے، اوسط عمر یہی ہے۔ باقی کسی کی زیادہ ہو جانا، کسی کی کم ہو جانا، یہ علیحدہ بات ہے۔ عام روٹین میں اوسط عمر یہی ہے۔ اب عمر تھوڑی ہے، ذمہ داری زیادہ ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کا پیغام اس امت کے لوگوں نے اب پہنچانا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، پیارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ ذمہ داری اس امت پہ، کام تو بہت بڑا، عمر تھوڑی سی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پہلی امتوں کا ذکر فرمایا، پہلی امتوں کے بڑے عظیم لوگوں کا ذکر فرمایا کہ 80 سال تک ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوئے، اور کوئی رکوع اور سجدے میں اور قیام میں اور اللہ کے راستے میں جہاد میں مصروف رہے۔ اور اللہ کے ایک پیارے نبی کا ذکر میں فرمایا کہ 80 سال تک انہوں نے اسلحہ نہیں اتارا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جہاد کرنے کے لیے اسلحہ تھا وہ نہیں اتارا۔ تو صحابہ کے جذبات مچلنے لگے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ان کی عمریں اتنی تھی اس لیے یہ عظیم اعمال وہ کر سکے، ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، عرشوں سے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور سورۃ القدر نازل ہوئی۔